تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے حد و حساب درود و سلام اولین و آخرین کے امام سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، ایک دن مدینہ کی ایک بلند عمارت پر تشریف لے گئے اور اس کی چھت سے آپ آسمان کو دیکھنے لگے. پھر فرمایا کہ میں آسمان سے تم پر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں، مصائب، مشکلات اور فتنوں کو اس طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک زمین پر گرتے ہیں. مشہور تابعی سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر سارا آسمان کمان بنا دیا جائے اور ہر طرف سے، ہر گوشے سے تیروں کی بارش ہونے لگے تو آپ کہاں جائے پناہ اختیار کریں گے؟ تو انہوں نے نہایت خوبصورت جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تیر برسانے والے کی پناہ میں آ جاؤں گا، اس کے پیچھے آ کر پناہ حاصل کر لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یعنی نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے. یعنی یا دوسرا ترجمہ کہ نیکی کی کوئی توفیق عطا نہیں ہو سکتی اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں مل سکتی مگر اللہ کے فضل سے. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں، یہ یاد کر لیں کہ لا حول کا معنی ہے کوئی طاقت نہیں، ولا قوت کوئی پاور، کوئی قوت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. لا ملجا نہ کوئی جائے پناہ ہے، ولا منجا نہ کوئی پلٹنے اور چھپنے کی جگہ ہے، الا الیہ اس کی پناہ کے علاوہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے. آج اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی تھی کہ اس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں اور جرت پیدا کریں تسلیم کرنے کی، تو شاید ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو رہا ہے. یہ جو فکر معاش ہے، اسے پیٹ کی فکر بھی کہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کہتے ہیں، کہیں یہ اس فکر سے آگے بڑھ کر تعیشات کی دوڑ میں لگ گئی، حرص، ہوس، طمع و لالچ کے راستے پر لگ چکی، اور کہیں واقعی
انسان نان جوی کو محتاج ہو چکا ہے. اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ روزانہ آفیسز میں، اپنے کام کے مقامات پر، دوستوں کی محفلوں میں، ہر گھر میں یا ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں سنتے ہیں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر پڑھتے اور دیکھتے ہیں. ایک 22-25 ہزار روپے ماہانہ کمانے والا شخص، اس کی تو اتنی بھی اچھی قسمت نہیں کہ اسے 2000 روپے کی امداد حاصل ہو جائے. وہ تو 40,000 روپے تک جو کماتا ہے اسے مل سکتی ہے. وہ بیچارہ جو 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے، اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے، کوئی رسائی بھی نہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح مرحومین کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں، یہ اب تو زندوں کو مرحومین قرار دیا جا چکا ہے. اسی طرح کسی کے نام پر کوئی اور زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ کھا رہا ہوتا ہے. وہ آفس جانے کے لیے کرایہ دے، اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوائے، وہ دوپہر کو وہاں کیا کھائے، بیوی بچوں کے لیے رات کے کھانے کا کیا انتظام کرے، یوٹیلیٹی بلز کس طرح پے کرے، مکان کا کرایہ کس طرح ادا کرے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرائے. الامان والحفیظ، بہت خطرناک ترین مہنگائی کا عفریت اور غربت کا طوفان ہمارے گھروں میں، علاقوں پر دستک دینے والا ہے. اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال اور گمان ہے کہ ابھی بہتر ہو جائیں گے حالات، لیکن یہ حالات بہتر ہونے میں ماہرین معاشیت نے یہ کہا، معاشی ماہرین نے، کہ 10 سال کا عرصہ لگے گا. وہ بھی تب جب آپ صحیح ٹریک پر واپس آئیں گے. حل کیا ہے اور حل سے پہلے سبب کیا ہے؟ ہوا کیوں؟ اللہ رب العالمین سے یہ وعدے کیے گئے تھے کہ پروردگار ایک خطہ ارضی ایسا عطا فرما جہاں ہم آزادی کے ساتھ تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیا، اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. قرآن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے گزاریں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ پلٹ آئیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھل جائیں. مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. بجائے سبق سیکھنے کے لوگوں نے کہا اچھا ہوا، بوجھ تھا ہم پر. آج وہ ترقی کی شاہراہ پر ہے. ہم آج تک 70 سال کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم میں کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. ربیع الاول آتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا اپنے انداز میں میلاد منانے والے دوسرے مشائخ کی مساجد کے باہر کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں. یہی حال 10 محرم کو ہوا کرتا ہے. سیدنا امام حسین کے نام لیوا اور ان کے مشن کی آبیاری کے دعوے دار اہل سنت کی مساجد کے باہر سے گزرتے ہوئے نعرے بازی کرتے ہیں. پھر انتظامیہ نے اب راستے تبدیل کیے، روٹ بدل دیے، اور جہاں روٹ نہیں بدلے گئے وہاں ان مساجد کو، ان علاقوں کو، ان گھروں کو، دکانوں کو پیک کیا جانے لگا کہ اگر یہاں سے جلوس گزرے تو خیر و خوبی سے گزر جائے، کوئی پتھر نہ آئے، کوئی گالی نہ آئے، کوئی دشنام نہ آئے، نفس امن کا خطرہ پیدا نہ ہو. گزر رہے تھے، گزر نہیں دیتے، کاروبار چلتا رہتا. تھوڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. کل لانڈی میں انتخابی عمل کے دوران ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا کہ فلاں پارٹی کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے ہمارے منہ پہ آ کے لگا رہے ہیں، کیا ہم انہیں نہیں مانتے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے. اس طرح ہمارے بہت سے لوگوں کا حال ہے. ہم کہتے ہیں بس توحید ہمارے پاس ہے، باقی تو سب مشرک ہیں. باقی کوئی مر جائے کبھی، اس پہ کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا. اس کی مغفرت کی دعا کیسے برداشت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اغفر لی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ سارے مسلمانوں کو، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کریم سارے مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے. تو آپ اس میں میٹ پٹ کر لیجئے. ساروں کے تو عقیدے ہی صحیح نہیں ہے، بس ہم ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین کے قریب کیا تھا. ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید نے سبب بیان کیا ہے. پہلے سنتے تھے کہ اچھا پڑھو گے تو نواب بنو گے، اچھا پڑھنے کے بعد بن کباب کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا کرنے کے بعد بائکیاں پر وکیلوں کو ادھر سے ادھر سپلائی کر رہا ہے. اچھا پڑھنے کے بعد 4 دوست ہیں این ڈی سے انجینئرنگ کی، اور پھر وہ چائے کا ڈھابا لگا کے بیٹھے ہیں، جاب نہیں ہے. قرآن کریم سورہ طٰہٰ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے پہلو تہی برتے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اس کی معیشت اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنگ کر دی جائے گی، مذلت، وہ کولو کے بال کی طرح مشقت کرے گا، لیکن وہیں کا وہیں رہے گا جہاں سے آغاز کیا تھا. کچھ حاصل نہیں ہوا. کسی نے لکھا تھا نا، اولاد کے لیے سود لیا، اولاد کے لیے سود پر پیسہ لیا، اولاد پہ سود لکھ لی.
روزانہ ہم اخبارات سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، خبرنامے دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، کیا دکھایا جا رہا ہے؟ معاشرے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کی۔ جن ماں باپ نے بچی کو بولنا سکھایا، انگلی پکڑ کر جسے چلنا سکھایا، جسے کھانا سکھایا، چبانا سکھایا، وہ ماں باپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس اولاد کے لیے حلال کے راستے چھوڑے جاتے ہیں، اس اولاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اس اولاد کے لیے اپنے بوڑھے والدین کو اگنور اور نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے دنیا میں، عبرت کا سامان بنا کر سبق دے رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض، تمہاری معیشت، تمہاری زندگی تباہ ہو گئی۔ اللہ کا ذکر یہ اللہ کا قرآن ہے، انڈیویجولی بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ساری قوم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے، فراموش کیا ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ وہ کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ کہتا ہے پردہ اختیار کرو، عورتیں لباس ایسا پہنے جو اللہ کی ناراضی کا باعث نہ بنے، بے حیائی نہ ہو۔ ہمارے یہاں شادی کی تقاریب میں کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اکثر لوگ قرآن کریم کو تلاش کرتے ہیں تاکہ بچی کے سر پر رکھیں اور بچی اس کے سائے تلے گزر جائے، ودا ہو جائے۔ اسی قرآن میں لکھا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور قرآن دنیا کی زندگی کی بربادی کے بعد کہتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وہ دن جو اندھیروں کا دن ہوگا، اس دن۔ اور کیسی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ کے پیاروں کے لیے، دلاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا۔ اتنی طوالت باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، منافقوں کے لیے ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ نیک لوگوں کے لیے فرمایا وہ اتنا ہی وقت لگے گا انہیں جیسے عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ عصر پڑھ کے فارغ ہوئے، مغرب آ گئی، بس اتنا سا وقت ہوگا، آرام سے گزر جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بغیر قیمت کے نہیں ہوتا، بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے کامیابی اسے ملتی ہے۔ اور وہ کہے گا اللہ میں تو لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، میری تو دنیا میں آنکھیں تھیں۔ فرمایا کہاں تھیں آنکھیں؟ ہماری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی اور تو ان سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتا تھا، فراموش کر دیتا تھا، بھلا دیتا تھا۔ ابھی کووڈ کے پینڈیمک میں جو ساری دنیا بند تھی، یہ اللہ کی نشانی نہیں تھی؟ اللہ کی پاور، اس کی قوت، طاقت
کا اظہار نہیں تھا. سارا بزنس، ساری انڈسٹریز، تمام تر مواصلاتی سسٹم، میڈیا ہاؤسز سب بند. لوگ اپنے گھروں سے ٹاک شوز کر رہے تھے، سب جام ہو گیا تھا. ابھی تک دنیا سنبھل نہیں پائی. یہ سبب ہے. اور اقبال نے کہا تھا بیماری اس کی وہی ماں محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. جو راستہ چھوڑنے کی وجہ سے بیماری حاصل ہوئی، اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے بیماری ختم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا والوں کو دیکھتے نہیں تھے، ان کی زیب و زینت سے آپ امپریس نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام کو بھی کہا گیا اور آپ کو وسیلہ بنایا گیا. بظاہر آپ کو خطاب ہوا اور فرمایا اے اللہ کے رسول وَفَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ چلے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، وہ جو چاہے کہتے ہیں کہتے رہیں. اے سی نہیں ہے تمہارے گھر میں، اے سی نہیں چلتا، اتنی گرمی کیسے رہتے ہو؟ میٹر میں ٹیمپرنگ کرا لو. یہاں کی گرمی برداشت ہو جائے گی، قبر میں کیا کرو گے؟ ابھی ہمارے مسجد کے پرانے بنیادی نوازی تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر شمیم احمد صدیقی صاحب، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا. اسی ہفتے میں، کون سا دن تھا؟ پیر تھا شاید. پیر کے دن ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہاں قبرستان میں ہمارے دوست نے ایک دوست سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اگر قبرستان میں اپنے لیے جگہ مختص کر لی جائے، کوئی ایریا، بڑی مشکل ہوتی ہے قبر ملنے میں. تو دوسرے دوست نے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں تو شرعی جواب ڈھونڈ رہا تھا، شاید دیا بھی تھا آدھا جواب، لیکن دوسرے دوست نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اور نے کہا کوئی کام اپنے لاحقین کے لیے بھی چھوڑ دو. ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو وہاں کی فکر کرنی ہے، وہاں کیا حال ہوگا، قبر کے اندر کی سچویشن اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو یہاں تو ہم اے سی لگا لیں گے، پنکھا لگا لیں گے، قبر میں کیا رکھیں گے؟ کیا ہوگا؟ اور یقین کیجئے لوگ اب بھی نہیں سمجھے. اب بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا مقابلہ زیادہ کمائی سے ہوگا. پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہر چیز اس کی وجہ سے مہنگی ہوئی. تو اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ زیادہ اپنے چارجز بڑھا دیجئے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو فیس بڑھا دیجئے. اگر آپ دواؤں کے مینوفیکچر ہیں تو آپ دواؤں کی قیمتیں بڑھا دیجئے. اگر آپ کوئی اور سروس پرووائڈر ہے تو اس کی قیمت بڑھا دیجئے. آپ بند کباب، لمکا، فرائز وغیرہ بیچتے ہیں تو لکھ کے لگا دیجئے 300 روپے کا اضافہ ہو گیا ہر آئٹم کے اوپر. اب سے 300 روپے کا اضافہ ہے، کیونکہ پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، چاہے وہ اوپر ہی رہتا ہو. کیونکہ اس کے بعد بھی جواز ہے بھائی بجلی بڑھ گئی. قرآن نے کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. آپ شمس کے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی تسبیحات کیجئے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی تسبیحات کیجئے. فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کنارے پر بھی فَسَبِّحْ، تسبیح کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں پر بھی. علماء کہتے ہیں یہ 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے. اور فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ،
اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، زندگی کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقك، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ رزق کا ہی مسئلہ ہے نا سارا۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک تو یہ یوٹیوب نے جہاں لوگوں کو فائدہ بہت پہنچایا وہاں نقصان بھی بہت کیا ہے۔ فائدہ تو یہ کہ یہ جتنا بھی انٹرنیٹ ہے یہ سمجھیے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک یونیورسٹی ہے، وہ سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے، نہ سیکھنا چاہے بندہ تو مسجد میں آ کر بھی نہیں سیکھتا، وہ یہی سوچ رہا تھا یار بس کر بھائی، کب تک بولے گا، بس کر، یہی سوچ رہا تھا کیسے کلاس میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ لیکچرر کے لیکچر سے نہیں سیکھتا، وہ مستی مذاق میں لگا رہتا ہے، کاپی پر بیل بوٹی بناتا رہتا، نہیں سیکھتا۔ یہدی الیہ من ینیب، ملتا اسے ہے جو متوجہ ہوتا ہے، جس کی طلب میں سچائی ہوتی ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو کل ایک صاحب کہنے لگے، کسی نے کہا کہ بھائی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کھانا پینا، کہنے لگے کھانے پینے کو تو وعدہ اللہ نے کیا، وہ تو اب بھی آسان ہے، کراچی جو سستا ترین شہر ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں کھانے پینے کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا آپ 2 روٹیاں لیجئے، ایک پیاز لیجئے، کھائیے، اس کا وعدہ کیا اللہ نے۔ اللہ نے کوئی مرغ مسلم کا وعدہ تھوڑی کیا۔ میں نے کہا بھائی جو وہ پیاز اور روٹی کا وعدہ ہے وہ دکھاؤ ذرا کہاں کیا۔ تو یہ نہیں رزق کا وعدہ نا، رزق کا، تو میں نے کہا رزق کسے کہتے ہیں؟ کہ روٹی سالن کو؟ میں نے کہا نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک جتنی چیزوں کی انسان کو نیڈ ہے، ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ رزق ہے، اور ان تمام چیزوں کا اب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے نماز کا نظام بنانا ہے، والعاقبۃ للتقوی، تقوی کا دامن تھامنا ہے، تقوی کی زندگی کو پکڑنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، فراڈ نہیں کرنا۔ کتنی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور جھوٹی قسم، اس سے مال تو بک جاتا ہے لیکن کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، ایک بار لینے کے بعد بندہ دوبارہ نہیں آتا، اپنے گاہک آپ توڑ دیتے ہیں، کلائنٹ کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو علاج کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کی تسبیح کی طرف پلٹنا ہوگا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں جس تسبیح کی وجہ سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اتنا خوبصورت پاورفل وظیفہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، 100 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اور یہ مہنگائی کی نحوست یہ آئی کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، بے برکتی گناہوں کی وجہ سے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری والدہ تو اکثر کہتی ہے جب کوئی 1 کلو کی چیز آتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا، یہ پیمانہ 1 پاؤ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ یہ بے برکتی کی وجہ سے، اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔
جب چیزیں بار بار ریپلیس کرنی پڑے، بار بار خراب ہو جائیں، اسے بے برکتی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا، بیٹا یہ جو بلب جل رہا ہے نا، یہ 20 سال سے لگا ہوا ہے، آج تک فیوز نہیں ہوا، اسے برکت کہتے ہیں۔ آپ نے 10 سال پہلے جو لباس خریدا تھا آج بھی آپ پہنتے ہیں استری کر کے تو لگتا ہے نیا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ آپ کی صحت اور عافیت آپ کو نصیب ہے، یہ برکت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کو اچھے دوست میسر ہیں، یہ رزق ہے۔ آپ کو عزت ملتی ہے، یہ رزق ہے۔ آپ کی آل اولاد یہ رزق ہے۔ آپ کا بیڈ، آپ کا تکیہ، آپ کا کمفرٹ، یہ سب رزق ہے۔ اور جب رزق میں حرام کی آمیزش ہو جائے، یہ اصل میں اردو سے دین سمجھنے کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے۔ اردو پڑھ کے لوگ دین سمجھتے ہیں، دین تو اس کی ٹیکنالوجیز کو جاننے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صاحب کہہ رہے کہ وہ جو اوپر کی آمدنی ہوتی ہے اس سے میں بل پے کر دیتا ہوں، اس سے میں ملازمین کو تنخواہیں دے دیتا ہوں، کوئی چیز خریدنی ہو وہ اس سے خرید لیتا ہوں، لیکن میں کھانے پینے کے لیے اپنی تنخواہ استعمال کرتا ہوں۔ جس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، جس اے سی کے ہواؤں کے نیچے روزہ گزار رہے ہو، اس پہ حرام کی آمیزش ہے، کیسے تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی؟ نہ عقل حلال ہے، نہ صدق مقال ہے، کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح صبح شام بیان کرو۔ نہیں بیان کرتے، نہیں پڑھتے، ایک چھوٹا سا کاؤنٹر اپنی انگلی میں پھنسا لیں اور ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ۔ بالخصوص میں آغاز میں عرض کیا کہ اگر مسائل بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیجیے۔ صبح کا آغاز کریں، دن کا اختتام کریں قرآن کی تلاوت پر۔ گھر میں سب کا اپنا اپنا نسخہ ہو، قرآن کا مصحف ہو، سب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ موبائل فون میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، الاؤ ہے، لیکن اس میں وہ لطافت، وہ انہماک، وہ حضور قلب عطا نہیں ہوگا جو مصحف کو، قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یا رحل پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے ہوگا۔ یہ فرق ہے، وہ تازگی نہیں آئے گی۔ سب گھر والے قرآن خوانی کریں، روزانہ آپ کے گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہے ہو سب۔ پرسوں ہمارے ایک دوست کے بھائی، 37 سال ان کی عمر، صرف 37 سال، ناردرن سے اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں، فیکٹری سے آ رہے تھے، نیول میں ان کی رہائش تھی، ایک ڈمپر نے انہیں ایسا کچلا کہ سڈن ڈیتھ ہو گئی، موقع پہ فوت ہو گئے۔ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے مولانا نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن احباب جن کے پاس اللہ نے گاڑی دی ہے، وہ بیٹھتے ہی گاڑی کے اندر ایک اے سی کھولتے ہیں اور ایک اسٹیریو، گانا، اور 2-4 کو میں نے سمجھایا ہے، شیخ صاحب کبھی کبھی تو چلتا ہے، کبھی کبھی تو چلتا ہے۔ میں نے کہا یار وصیت کر کے جانا کہ تیری موت پہ چلائیں، کبھی کبھی چلنا ہے نا، تیری موت پہ چلا دے، زندگی میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے صحیح چیز نہیں ہے۔ ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب بھی موسیقی کو حرام نہیں سمجھتے، وہ حرام نہیں سمجھتے موسیقی کو۔ تو ان کے ماننے والوں سے میرے دوست نے کہا بھائی اتنا بتاؤ کہ کیا اگر گھر کی کوئی اوپننگ ہو، دکان کی اوپننگ ہو، یا کوئی بیمار پڑا ہو یا کوئی فوت ہو گیا ہو تو اس کے آگے گانا بجایا جائے
کہ اس کے آگے قرآن پڑھا جائے؟ رحمت کیسے نازل ہوگی؟ گانے سے یا قرآن سے؟ کہ قرآن سے. میں نے کہا ختم. لازمی حدیث ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، فضول بات ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. ذکر بڑھائیے، ذکر. اور ایک ذکر نماز. جو آیات میں نے پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیجیے، انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیے، مسجد بھیج کر آئیے، ان سے کہیے نماز نہیں پڑھو گے میری تمہاری بات چیت بند، میں ناراض ہو گیا تم سے. جن کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی انہیں سمجھائیں، اپنا منہ بنا کے رکھیں ان کے آگے. ذرا سا آپ کے کاموں میں مسئلہ ہو جائے تو منہ نہیں بنتا. فرشتے تو نہیں ہیں نا ہم لوگ. دین کے معاملات میں منہ بنائیے، دین کے معاملات میں ناراضگی کا اظہار کیجیے. وہی بات ہر آدمی مفتی ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی جمعے کی اذان سے پہلے آیا کرو. کہ ہاں میں دوسری اذان سے پہلے پہنچتا ہوں. میں نے کہا دوسری اذان کون سی ہوتی ہے؟ کہ دوسری اذان جس کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے. میں نے کہا مطلب آپ عربی سمجھتے اردو نہیں سمجھتے؟ آپ کو عربی خطبہ تو سننا ہے، جو اردو میں خطاب ہے، خطبہ ہے، تقریر ہے، ہمارے تو شروع سے ہی خطبہ ہے، پہلی دوسری اذان نہیں ہے ہمارے یہاں. کیوں نہیں ہے؟ یہ موضوع نہیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بات آئی ہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک اذان تھی، جمعے کی ایک اذان. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ اقدس میں بھی ایک اذان. سیدنا عثمان غنی کی عہد خلافت میں کچھ سالوں کے بعد انہوں نے انتظامی طور پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مدینہ میں اضافہ ہو گیا لوگوں کا، شہر بڑا ہو گیا ہے، لوگ بازار زہرا بازار تھا، چنانچہ ایک مؤذن کو کہا کہ تم زہرا بازار میں جا کر اس ٹائم پر اذان دے دیا کرو. وہ اذان الارم تھا، وہ اذان اعلان تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھے نہ گھڑیاں تھیں. وہ اعلان اظہار تھا کہ اب بس جمعہ شروع، کاروبار بند، فوراً آ جاؤ مسجدوں کی طرف. لوگ مسجد آ جاتے اور پھر مسجد میں اذان ہوتی. تو اذان جو مسجد میں ہوتی تھی وہ سیدنا عثمان غنی کے عہد مبارک میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. آج بھی آپ اگر چاہتے ہیں دو اذانیں دینا تو آپ بازار میں اذان دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں مسجد سے، چلو اسپیکر ہے، مسجد سے آواز جائے تو آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ بھائی یہ اذان آپ دیں 12:30 بجے پہلی اذان، تاکہ لوگوں کو پتہ ابھی جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، ہونے والا ہے. اور جو اصل ایکچوئل اذان ہے وہ اذان کے وقت مسجد بھرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے، دوسری اذان سے پہلے پہنچ جائیں گے، 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے. شادی کی دعوت ہو، ولیمہ ہو کزن کا، لگتا ہے ان کا اپنا ولیمہ ہے، سارے کزن دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. نماز کی کوئی اہمیت نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم آپ کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ تقویٰ تو اختیار کیجیے، پرہیزگاری تو اختیار کیجیے. تو وہ صاحب کیا کہنے لگے؟ وہ کہیں ڈاکٹر صاحب دین میں بڑی آسانی ہے، دین میں بڑی آسانی ہے. میں نے کہا یہ آسانی دین میں ہے اور دین نے بتائی ہے. جہاں دین نے آسانی نہیں بتائی وہاں آسانی پیدا کرنا جرم ہے. جتنی آسانی دین نے دی کہ مسواک کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بس چلتا، میرا جی چاہتا ہے میں سب کو حکم دے دیتا، لَأَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، ہر وضو کے ساتھ مسواک لازم ہو جاتی. لیکن کیوں نہیں دیا؟ لَوْلَا شُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، امت کے لیے تکلیف ہوگی، نہیں دیا حکم. سہولت دے دی. نماز
پڑھنی ہے, آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, پیروں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, آپ بیٹھ کر پڑھ لیجیے. اب نئی باتیں, ہر روز نئی بات سننے کو ملتی ہے, نیا زمانہ ہے, نئی بات. ایک صاحب بیچارے نہیں بیٹھ سکتے زمین پر, وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں. تو ایک صاحب نے ان کو ٹوکا, بھائی یہ اس پہ آپ کی نماز نہیں ہوتی, فیصلہ اس پہ آپ کی نماز کرسی پر پرویز بھائی اور کون بھائی جان بیٹھے ہمارے, فضل الرحمان بھائی, قاری صاحب کہنے لگے کرسی پہ نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کہیں گے حضور کریم کے زمانے میں کرسی نہیں تھی, کسی صحابی نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی, یا زمین پر بیٹھ کے پڑھا, اس سے بیٹھے نہیں جا رہا زمین پر, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا زمین پر. یہ ہے وہ آسانی جو شریعت نے دی ہے, جسے ہم اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیجئے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, آپ لیٹ کر پڑھ لیجئے. آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے, تو آپ بیٹھ جائیے کرسی پر, سجدہ کر لیجئے. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے, گھٹنوں کے اندر طاقت نہیں ہے, شکت نہیں ہے, دل چاہ رہا ہے سجدہ کرنا, نہیں کر سکتے. انہیں سجدے کا ثواب بغیر سجدہ کیے ملے گا. سجدہ ہے مطلب زمین پر سجدہ نہیں ہے. اتنی بھی شکت نہیں, اشاروں سے نماز پڑھ لی جائے, یہ دین کی آسانی ہے. آپ خواتین ہیں, آپ پہ جمعہ فرض نہیں ہے. آپ آئیں گی, آپ کو فائدہ ہوگا, نفع ہوگا, دین سنیں گی, لیکن فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. مردوں پر واجب ہے. ابھی شاید پیر یا منگل کو میرا پروگرام آئے گا جی ٹی وی پر, وہ یہی موضوع ہے. ایک صاحب سامنے جو ہے ہمارے سنی عالم دین بیٹھے ہیں, ادھر میں بیٹھا ہوں, تو انہوں نے موضوع چھوڑ دیا عورتوں کے مسجد میں آنے کا. تو وہ بولتے رہے, میں خاموش رہا. جب وقفہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی متفق ہیں. میں نے کہا نہیں, میں متفق نہیں. آپ بولے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا مفتی صاحب بول رہے ہیں, بیچ میں مداخلت کروں. کہ نہیں آپ کو تو بولنا تھا نا. میں نے کہا آپ سوال کریں گے تو میں بولوں گا. پھر انہوں نے سوال کیا, دوبارہ ریکارڈنگ شروع ہوئی, انہوں نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. پھر میں نے بعد میں کہا بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سے کسی کو نہیں چھیڑتا, لیکن اگر کوئی چھیڑ دے تو پھر دل چاہتا ہے کہ جب تک بات سمجھا نہ دے چھوڑے نہیں, بات پہلے پوری طرح سمجھا دیتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ بات مفتی صاحب بھی سمجھ گئے الحمدللہ. وہ یہ بھی مان گئے کہ عورتوں کو مسجد جانا چاہیے, اور مسجدوں میں, ہر مسجد میں عورتوں کے پورشن ہونے چاہیے, یہ بھی مان گئے الحمدللہ. تو میں یہ کر رہا تھا, نوافل سنن گھروں میں پڑھنے کا رواج کیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو فرض نہیں ہے وہ بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو افضل نماز کہلاتی ہے. مسجد میں سنت نفل پڑھے گا تو افضل نہیں ہوگی, زیادہ ثواب نہیں ملے گا. گھر میں جا کے پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. کون سی نماز؟ جو سنت ہے, نفل کی نماز ہے, اس پہ عمل کیجیے. آپ مسافر ہیں, جمعہ آپ پہ فرض نہیں ہے, آپ گھر میں ظہر پڑھ لیجیے. بیمار ہیں, جمعہ فرض ختم ہو گیا آپ کا. یہ شریعت نے سہولت دی ہے, یہ رعایت دی ہے, یہ آسانیاں دی ہیں. لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ آرام سے 3 بجے جو ہے وہ یہاں سے بائک لے کر ٹاور چلے جائیں. کیوں گئے؟ بس وہ دوست سے ملنا تھا. کام کیا تھا؟ دوست سے ملنا تھا. وہ ایسے آئے تھے, گیدرنگ کر رہے تھے, اور سامنے آپ کا فلیٹ ہے اور آپ اوپر سے برج کراس کر کے جمعے میں پہلے نہیں پہنچ سکتے. یہاں آپ کو آسانی اور سہولت چاہیے. فجر کی نماز کے لیے آنا آپ کا مشکل ہے, اور چاہیے آپ کو جنت, اور دنیا میں آپ کو چاہیے ہر وہ چیز جو آپ چاہیں. قرآن نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق زمین پر ارد نہیں, آسمانوں میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. آسمان والے کو مناؤ,
آسمان والے سے معافیہ مانگو، انفرادی اور اجتماعی استغفار کرو. سود کی لعنت، اتنا بڑا کرش، اتنا بڑا عذاب نہیں نکل سکتا. تعیشات پرست حکمران نہیں نکل سکتے. کیسے نکلیں گے؟ جب تک اپنے ایمان کو اور اللہ سے رابطے کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا، ہم اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم کر لو. لازم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے گھڑی پہنے بغیر آپ باہر نہیں نکلتے، نافذ لگائے بغیر باہر نہیں نکلتے، موبائل فون لیے بغیر باہر نہیں جاتے، اسی طرح استغفار آپ کی زبان پہ جاری رہے. آج سے یہ وظیفہ لیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجیے. جو بھی آپ کو صیغہ یاد ہو پڑھیے، دل کی گہرائیوں سے ندامت کے ساتھ.